السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عمر فاروق ہے اور آج ہم جانیں گے کہ ہائپوگلائسیمیا کیا ہے، ہائپوگلائسیمیا کی علامات، وجوہات اور طریقہ علاج کیا ہے، اور شوگر کے مریضوں کے لیے کون کون سے ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں۔ خون میں شوگر کی مقدار کا کم ہو جانا ہائپوگلائسیمیا کہلاتا ہے۔ خالی پیٹ خون میں شوگر کی مقدار 80 سے 130 کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر خون میں شوگر کی مقدار 80 سے کم ہو جائے تو اسے ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں۔ اگر خون میں شوگر کی مقدار کم ہو جائے گی تو اس سے مریض کا رنگ پیلا پڑ جائے گا، سر میں درد ہوگی، چکر آنا شروع ہو جائیں گے، متلی ہوگی، اچانک شدید بھوک لگ جائے گی، پسینے آنے لگیں گے، جسم پر کپ کپی طاری ہوگی، پیشنٹ نڈال ہو جائے گا، موڈ میں تبدیلی آئے گی اور طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہوگا، دھندلا دکھائی دینے لگے گا، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی اور جسم میں سوئیاں چبھیں گی۔ اگر خون میں شوگر کی مقدار 50 سے کم ہو جائے تو مریض کو مرگی کی طرح جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں اور بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے۔ شوگر کے مریضوں میں ہائپوگلائسیمیا کی 6 بڑی وجوہات ہیں۔ اگر شوگر کے مریض انسولین لگانے کے بعد یا شوگر کی ادویات کے بعد کھانا کھانا بھول جائیں یا کھانا کھانے میں دیر کر دیں تو اس کی وجہ سے انہیں ہائپوگلائسیمیا ہو سکتا ہے۔ شوگر کی وجہ سے نظر متاثر ہوتی ہے اور بینائی میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ مریض جو انسولین استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات انسولین کی اضافی مقدار انسولین سرنج میں بھر لیتے ہیں اور زیادہ انسولین لگانے کی وجہ سے خون میں شوگر کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ شوگر گردوں کی خرابی کا باعث بنتی ہے۔ اگر شوگر کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے گردے متاثر ہو جائیں تو خون میں شوگر کی مقدار کم رہنے لگتی ہے اور ہائپوگلائسیمیا کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ شوگر کے کچھ مریض اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ اب میں ادویات کا استعمال نہیں کرتا لیکن میری شوگر نارمل رہتی ہے۔ یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ ایسے مریضوں کو چاہیے کہ اپنے جگر اور گردے کے ٹیسٹ کروائیں اور یہ چیک کریں کہ جگر یا گردے میں سے کیا چیز کمزور ہے جس کی وجہ سے بغیر ادویات کے استعمال کے شوگر نارمل رہ رہی ہے۔ شوگر کے وہ مریض جو شوگر کے ساتھ ساتھ جگر کے کسی عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں جیسے کالا یرقان، ان کے اندر بھی ہائپوگلائسیمیا کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور ایسے مریضوں کو بھی چاہیے کہ ریگولرلی اپنی شوگر کو چیک کرتے رہیں اور ہائپوگلائسیمیا سے بچیں۔ شوگر کے کچھ مریض اپنی مرضی سے شوگر کی ادویات میں اضافہ کرنے لگتے ہیں اور ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کرتے۔ ایسے مریضوں میں ہائپوگلائسیمیا کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ شوگر کی ادویات کو کس وقت بڑھایا جائے اور کس وقت کم کیا جائے اس کے لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ادویات کا استعمال ہرگز مت کریں۔ شدید گرمی کے موسم میں یا حالت روزہ میں ہائپوگلائسیمیا کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں بیزل میٹابولک ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور جسم زیادہ کیلوریز استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے ہائپوگلائسیمیا کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حالت روزہ میں بھی شوگر کم ہو سکتی ہے، تو شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ کریں اور معالج کے مشورے کے بعد روزہ رکھیں۔ اگر شوگر کے مریض میں ہائپوگلائسیمیا کی علامات ظاہر ہوں تو اسے چاہیے کہ خون میں شوگر کی مقدار چیک کرے۔ اگر خون میں شوگر کی مقدار 80 سے کم ہے تو 1 کپ پھل کا رس استعمال کریں یا 1 کپ دودھ پئیں۔ 2 سے 3 چمچ چینی یا شہد کا استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نارمل ہو جائے گی۔ ہائپوگلائسیمیا کے بعد مریض کو چاہیے کہ اپنے معالج سے مشورہ کرے کہ خون میں شوگر کی مقدار کم کیوں ہوئی۔ اگر خون میں شوگر کی مقدار 50 سے کم ہو جائے تو شوگر کے مریض پر بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے۔ بے ہوش مریض کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی مت دیں۔ اگر بے ہوش مریض کے منہ میں کھانے یا پینے کی چیز ڈالی جائے گی تو وہ اس کی غذا کی نالی کی بجائے سانس کی نالی میں جائے گی اور سانس کو فوری طور پر بند کر دے گی۔ بے ہوش مریض کا علاج کبھی بھی گھر پر مت کریں اور اسے فوری طور پر ہاسپٹل شفٹ کریں۔ ہاسپٹل شفٹ کرنے کے دوران اپنی انگلی پر شہد لگائیں اور مریض کے مسوڑوں پر یا گال کی اندرونی سطح پر لگائیں۔ یہاں سے مریض کا خون
ग्लूकोज को जज़ब करेगा और खून में शुगर की मिकदार बेहतर होने लगेगी। शुगर के मरीजों को चाहिए कि अपने खून में शुगर की मिकदार को रोजाना की बुनियाद पर चेक करें। खून में शुगर की मिकदार चेक करने के अलावा HbA1c शुगर की रिपोर्ट जो 3 माह की शुगर बताती है, हर 3 माह के बाद करवाएं। इसके अलावा ECG, दिल का टेस्ट, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, खाली पेट खून में चर्बी की मिकदार, रीनल फंक्शन टेस्ट RFTs, गुर्दे कैसा काम कर रहे हैं, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, गुर्दों से खारिज होने वाली प्रोटीन का टेस्ट, और फंडोस्कोपी, आंख के पर्दे का मुआयना। शुगर के मरीजों को चाहिए कि ये टेस्ट साल में 1 बार या 2 बार करवाएं, ताकि ये पता लग सके कि शुगर की वजह से जिस्म के कौन कौन से आज़ा मुतासर हो रहे हैं।